सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो, सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें, अच्छी बातें, सुनो समझो सीखो। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। साए में तुम्हारे किस्मत ये हमारी है, साए में तुम्हारे हैं, किस्मत ये हमारी है। कुर्बान दिलो जान है, क्या शान तुम्हारी है। कुर्बान दिलो जान है, क्या शान तुम्हारी है। क्या पेश करो तुमको, क्या चीज़ हमारी है, क्या चीज़ हमारी है। दिल भी तुम्हारा है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जा भी तुम्हारी है, ये दिल भी तुम्हारा है। मेरे आका ये दिल भी तुम्हारा है, ये जा भी तुम्हारी है। नक्शा तेरा दिलकश है, सूरत तेरी प्यारी है, सूरत तेरी प्यारी है। जिसने तुम्हें देखा है मेरे आका, जिसने तुम्हें देखा है, सो जान से बारी है। जिसने तुम्हें देखा है, सो जान से बारी है। कुर्बान दिलो जान है, क्या शान तुम्हारी है। हम छोड़ के इस दर को जाए तो कहाँ जाए, आका जाए तो कहाँ जाए। एक उम्र तुम्हारे ही, एक उम्र तुम्हारे ही, टुकड़ों पे गुजारी है। एक उम्र तुम्हारे ही, टुकड़ों पे गुजारी है। साए में तुम्हारे हैं, किस्मत ये हमारी है। कुर्बान दिलो जान है, क्या शान तुम्हारी है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। खूबसूरत कलाम सुना रहे थे हमारे मुर्शिद भाई। अल्लाह पाक इन्हें भी तरक्की अता फ़रमाए, सलामती अता फ़रमाए, मदीने की बात अब बार बार हाज़रियाँ अता फ़रमाए। अल्लाह पाक आपको भी अता फ़रमाए।
ہاں ماشاء اللہ، دوسروں کو دعائیں دیں گے تو وہ دعا اس سے پہلے اپنے حق میں قبول ہوتی ہے. کسی کو مدینے جانے کی دعا دیں گے تو انشاءاللہ ہم بھی مدینے جائیں گے. پروگرام شروع ہو چکا ہے، سنو سمجھو سیکھو. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمت نازل، سبحان اللہ، اس پر اللہ پاک 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. تو کس کس کو رحمتیں چاہیے؟ سب کو چاہیے ہوتی ہے. جو گھروں پر بچے موجود ہیں انہیں بھی چاہیے. ہاتھ نیچے کر لیں. تو پھر پڑھنا ہے ہم نے سب نے درود و سلام، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. پروگرام ہے سنو سمجھو سیکھو، اچھی باتیں سننی ہیں، اچھی باتیں سمجھنی ہیں، اچھی باتیں سیکھنی ہیں. سنو سمجھو سیکھو. اور سننے کے لیے بھی توجہ چاہیے، سمجھنے کے لیے بھی توجہ چاہیے اور سیکھنے کے لیے بھی توجہ چاہیے. تو انٹینشن ہونا ضروری ہے. آپ کی بھی توجہ یہاں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، پوری انٹینشن. اور جو گھروں پر ہیں آپ کی بھی. اور آج آپ سے کچھ باتیں کرنی ہیں، جو گھروں پر بچے موجود ہیں اور آپ سے بھی باتیں کرنی ہیں. کون بتائے گا ہمارا آج جو پروگرام ہے اس کی کون سی ایپیسوڈ ہے؟ ایپیسوڈ نمبر پتہ ہے کسی کو؟ کدھر سے آئی آواز؟ مائک میں نہیں آئی. 100. پکی بات ہے؟ کہاں دیکھا؟ کہیں نہیں دیکھا، ایسے ہی گن لیا. چلے دیکھتے جو گھروں پر بچے موجود ہیں انہیں پتہ چل رہا ہے نہیں چل رہا. اور اگر ہماری 100 ایپیسوڈ ہو گئی ہیں، اور ہو گئی ہیں بھائی، ٹھیک ہے جی، ہم مبارکباد ہمیں بھی پیش کر دیجیے گا. اور جو دیکھ رہے ہیں ہم ان کو مبارکباد پیش کرتے دیکھتے کس کس نے پوری 100 دیکھی ہے. کوئی ایسا بچہ ہے؟ آج سوال کر لیتے ہیں، اس نے ایسا کوئی بچہ جس نے پوری 100 ایپیسوڈز دیکھی ہوں ہماری، تو وہ بھی اس بات کو شیئر کر سکتے ہیں. اور جو ہے ہماری ٹیم کو مبارکباد بھی دے سکتے ہیں، ان کے لیے دعائیں بھی دے سکتے ہیں. ماشاءاللہ یہاں تو آپ کو میں ایک نظر آ رہا ہوتا ہوں، یہاں تھوڑے سے بچے آئے ہوتے ہیں، یہ ہوتے ہیں. باقی یہاں ادھر پیچھے بہت سارے افراد ہوتے ہیں، ہمارے ڈائریکٹر، پروڈیوسر وغیرہ، اور جو ہے رائٹرز بھی ہوتے ہیں. سب کی کوششوں کاوشوں کے بعد جو ہے وہ آپ کے سامنے یہ پروگرام اور بہت سارے پروگرامس آتے ہیں. تو ان کو دعا میں یاد رکھیں. اور جو سب دیکھ رہے ہیں، یعنی آپ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور یہ سوئچر سے لے کے ڈائریکٹر، پروڈیوسر، MC/R، PC/R، بہت سارے افراد سارے ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں. تو ہم سب کو چاہیے کہ جو باتیں یہاں پر ہم سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، سیکھتے ہیں، وہ بچوں کے لیے کی جا رہی ہوتی ہے، لیکن اس میں بہت ساری باتیں وہ ہوتی ہیں جو بڑوں کے لیے بھی ہوتی ہیں، بلکہ شاید ساری باتیں بڑوں کے لیے بھی ہوتی ہیں. تو ہمیں ان چیزوں سے جو ہے وہ سیکھنا چاہیے اور اس کو پھر اپنی عملی زندگی کے اندر لینا چاہیے. بس ہم نے جی اچھا یہ ہو گیا، ٹھیک ہے آگے چلے گا، ایسا نہیں. جو آپ آتے ہیں آپ کے لیے بھی یہ ہے کہ یہاں تھوڑا مقابلہ اور اس طرح کا ہوتا ہے، تو اس کے اندر بس ہو گیا کہ اچھا بھائی ہم نے جیتنا ہے، ہرانا ہے. نہیں، اصل فوکس ہونا چاہیے کہ ہم نے سیکھنا ہے. کیا ہونا چاہیے؟ ہاں، اور اس پر عمل کرنا ہے، کیونکہ ایک دن یہ زندگی تو ختم ہو جائے گی. پھر جو زندگی شروع ہوگی اس کے اندر یہ ساری چیزیں بہت زیادہ کام آئیں گی کہ اگر ہم نے نیکیاں کی ہوں گی تو وہ نیکیاں ہمیں فائدہ پہنچائیں گی. اور دنیا کے اندر بھی نیکیاں فائدہ پہنچاتی ہیں، اور مرنے کے بعد تو پھر نیکیوں نے کام آنا ہے، پیسوں نے نہیں آنا. ہاں، وہ پیسے اگر نیکی کے کام میں خرچ ہوئے تو اس نے کام آنا ہے. تو ہم سب کو یہ نیت بھی کرنی چاہیے. تو آپ اچھی اچھی اپنی نیتیں بھی بیان کر سکتے ہیں. یہ 100 ایپیسوڈ ہے آپ کے سامنے کہ آپ نے کیا سیکھا، اور سیکھنے کے بعد آگے عمل کرنے کے حوالے سے کیا نیتیں ہیں. تو آج آپ نے ہمارے پروگرام کے حوالے سے کچھ اچھی باتیں ہمارے ساتھ شیئر کرنی ہیں، ٹھیک ہے. آپ یہ بتا سکتے ہیں بھائی اس پروگرام سے میں نے یہ باتیں سیکھی ہیں. کوئی بھی بات ہو آپ کے ذہن میں، پروگرام میں کوئی مشورہ وغیرہ دینا چاہتے ہوں، کوئی ایڈوائز ہو، تو وہ بھی آپ ہم سے شیئر کر سکتے ہیں. اور آج مہینہ کون سا بھائی؟ ربیع الاخر کا مہینہ ہے. ربیع الاول کے بعد ربیع الاخر. اور آج کراچی کے ایک بزرگ کا یوم عرس بھی ہے جن کا نام ہے سید محمد دولہا شاہ سبزواری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. اور ان کا مزار ہے کھارا در میں. کہاں ہے؟ ہاں، یہ کراچی کا ایک علاقہ ہے، اس کا نام ہے کھارا
در, اور یہ بہت زبردست بزرگ ہیں, اور یہ کراچی شہر بہت یوں کہہ لیجیے تاریخی شہر بھی ہے. کئی بزرگان دین کے یہاں پر مزارات بھی ہیں, اور ہمارا پروگرام بھی آتا ہے نا صاحب مزار, اس میں آج کل تو کراچی شہر کی امید ہے اور دوسرے شہروں کے بزرگوں کے مزارات پر بھی انشاءاللہ حاضری ہوگی, لیکن کراچی شہر کے جو بزرگ ہیں ان کے مزارات بھی دکھائے جاتے ہیں, ان کی سیرت بھی بتائی جاتی ہے. تو ایک بزرگ ہیں سید محمد دولہ شاہ سبز واری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, آج ان کا عرس بھی ہے, ان کے سال ثواب کے لیے گھروں پر فاتحہ بھی دلائیں, اور ان کے حوالے سے بھی انشاءاللہ کچھ ہم باتیں کریں گے. تو جو گھروں پر بچے موجود ہیں آپ جلدی جلدی یوں کہہ لیجیے, آج خاص طور پر پروگرام ہے آپ کا کہ آپ نے ہماری 100 ایپیسوڈ کے حوالے سے اپنی جو ہے وہ میموریز شیئر کرنی ہے, اچھی باتیں شیئر کرنی ہے, کچھ سیکھا ہے, آگے کوئی نیتیں ہیں وہ بیان کرنی ہے, کوئی ایڈوائس ہو وہ آپ دے سکتے ہیں, کوئی اچھی بات آپ کو لگتی ہو تو اس کو بیان کر سکتے ہیں. جیسے ایک ویڈیو ریویو ہے ماشاءاللہ, آپ لوگوں کی فرمائش آتی تھی تو ہم شامل کرنے لگے. آج نہیں ہے بھائی, آج پھر غائب ہو گیا, چلیں پھر انشاءاللہ لے آئیں گے. تو آپ کی باتیں جو ہے وہ بورنگ میٹر کرتی ہیں. چلے بھائی تو آگے شروع کریں بھائی پروگرام. جی ہاں, اور ایک سیگمنٹ ہے ہمارا جو سب سے پہلے شامل کریں گے وہ ہے ثواب کمائیں. سنو سمجھو سیکھو, سنو سمجھو سیکھو. جی بھائی یہ ہے ثواب کمائیں سیگمنٹ. یہ پہلے جو ہے وہ دوسری طرح ہوتا تھا, یہاں پر جو ہے وہ بورڈ پہ بال ایکٹیویٹی کے ذریعے ہوتا تھا. اب یہ بڑا سا باؤل آ گیا ہے, پہلے بال تھی اب باؤل آ گیا ہے, اور اس کے اندر یہ موجود ہیں یہ رنگ برنگے کچھ, ٹھیک ہے. اس میں کھلے گا اور کھلنے کے بعد جو ہے وہ کوئی ایک جو کیٹیگری ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گی, اور جو آئے گی اس سے متعلق آپ سے کوشچن کیا جائے گا, ٹھیک ہے. تو پھر سب سے پہلے کون آ رہا ہے بھائی ٹیم اے سے؟ جی ٹیم اے کہاں ہے؟ آپ ہے ٹیم اے. ٹیم اے تو ادھر ہے نا, تو ٹیم اے سے آنا ہے نا, آپ آئیں گے, باقی کوئی نہیں آئے گا. چلیں آپ ہی آ جائیں بھائی, سب کو ڈر لگ رہا ہے, مجھے لگ رہا ہے. آ جائیں, وہ مائک دے رہے ہیں, رک جائیں پہلے یہ نکال لیں تھے پھر مائک بھی لے لیں گے. دیکھتے ہیں کیا آیا. یہ کیا وہ تو نیچے سے نکال لیں. جی اب ادھر آ جائیں نا, ادھر گھوم جائے, ہمیں تو دکھا دیں, مدنی چینل کے ناظرین کو دکھائیں ادھر. ہاں عبادت. اب مائک لے لیں ذرا. چلیں, ان کا کیٹیگری تھی عبادت. اب عبادت سے متعلق آپ سے کوشچن ہوگا. چلے بھائی آپ نے یہ بتانا ہے کہ جوانی کی عبادت افضل ہے یا بڑھاپے کی؟ جوانی کی. اور آپ کیا ہیں, جوان ہیں بوڑھے ہیں؟ بچے. یہ تو کہہ رہے ہیں بچے ہیں ہم. اور ابھی کیا ہوں گے بچے سے آگے کیا چلے گا پھر؟ جوان. ہاں جوان ہوئیں گے انشاءاللہ. اللہ پاک صحت و سلامتی والی نیکیوں بھری طویل زندگی عطا فرمائے. اللہ بھائی پیپر دے دیں ہمیں سیدھا سے, ٹھیک ہے جی. یہ ہو گیا. تو جوانی کی عبادت کیا ہے؟ ہاں بعض جو ہے وہ سوچنا شروع ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے جب بوڑھے ہو جائیں گے اس کے بعد جو ہے پھر مسجد میں بیٹھیں گے, یہی سوچتے رہتے. بھائی کوئی گارنٹی تھوڑی ہے بوڑھا ہوں گے ہی ہوں گے, کسی کی گارنٹی بھی نہیں ہوتی. بعض بچوں کا بھی انتقال ہو جاتا ہے, بعض جوانوں کا انتقال ہو جاتا ہے, بعض بوڑھے بھی ہو جاتے ہیں. اور اگر عادت نہیں ہوتی نا پھر وہ کام ہوتا نہیں ہے. اگر آپ کی ابھی سے عادت ہے نیکیوں کی تو انشاءاللہ آگے چل کر بھی نیکیوں کی عادت پڑی رہے گی, لیکن اگر ابھی عادت نہیں ہے تو پھر آگے بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے. خیر کوئی کسی بھی ایج میں ہو, کسی بھی عمر کا حصے میں ہو, وہ اسے نیکیاں کرنی چاہیے. اور ایسا نہیں کہ وہ بولے بھائی میں تو بوڑھا ہو گیا میں نے نیکیاں نہیں کرنی. تو آپ نے بھی نیکیاں کرنی ہے, جو جوان ہیں انہوں نے بھی نیکیاں کرنی ہے, اور جو بچے ہیں انہوں نے بھی نیکیاں کرنی ہے. انشاءاللہ نیکیاں کرتے رہیں گے اور کہاں پہنچیں گے؟ جنت میں, کیونکہ نیکیاں جنت میں لے کے جاتی ہیں. تو جوان آپ ہوں گے انشاءاللہ, اور جواب آپ کا درست ہے. ہاں تو آپ نے جواب دیا تھا نا بھائی, کیا جواب دیا تھا؟ جوانی کی عبادت افضل ہے. ماشاءاللہ آپ جا سکتے ہیں اپنی جگہ پر. اور کون آ رہے ہیں بھائی؟ اب ٹیم بی سے کون آ رہے ہیں؟ آ جائیں جلدی سے آ جائیں. آپ آ جائیں نا, آپ کیوں نہیں آتے؟ ڈر لگ رہا؟ آ جاؤ. کیا نام ہے بھائی آپ کا؟ رافع. عبد الرافع ہوگا یا صرف رافع ہے؟ عبد الرافع. یہ مائک تو دے دیں ادھر, کسی کو پکڑا دیں. یہ کون سے ہاتھ سے دیا؟ لے لیں واپس. جی جی کیا کون سی کیٹیگری آپ کے لیے آ رہی ہے؟ اسکرین پر دکھا دیں ادھر. کیا آ گئی؟ ادھر دکھائیں. کیا لکھا ہے یہ؟ مائک دیں, ادھر دکھائیں نا. ہاں دکھا دیا. کیمرے والے بھائی کو دکھائی نہیں ابھی تک, ابھی دکھے گا. کیا لکھا ہے یہ؟ متفرق. کیا لکھا؟ متفرق. ہاں تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے بچوں کے لیے. آپ تھوڑا سا ادھر ہو جائیں, یہاں جواب دیکھ لیں گے آپ ہمارا, پھر کیا ہوگا. تو جواب نہیں دیکھنا آپ نے. جی آپ سے سوال یہ ہے,
اور سوال آ گیا ہے آپ کے لیے. چلے یہ جواب آئے گا تو مدنی چینل کے ناظرین کو بھی جواب مل جائے گا. سید محمد دولہا شاہ سبزواری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عرس کس اسلامی مہینے میں آتا ہے؟ ربیع الاخر. تاریخ کیا ہوتی ہے؟ 17. توجہ تھی کیونکہ ابھی ہم نے اس کو بیان کیا تھا. ٹھیک ہے جی. اور ان کا بازار کہاں ہے؟ بازار کہاں ہے ان کا؟ جی یہ بھی بیان کیا تھا. خار پتہ نہیں. کیا کھار پتہ نہیں؟ کھار پتہ نہیں تو جگہ ہی نہیں ہے کوئی کراچی میں ہے کوئی کھار پتہ نہیں. کہاں ہے؟ کھارا در میں. کہاں ہے؟ خارا در. جی یہی ہمارا آپ سے کویشچن بھی تھا اور یہ ہم بیان بھی کر چکے. اب دوبارہ بیان ہو گیا ہے تو جلدی جلدی آ جائیں ہمارے پروگرام کا حصہ بن جائیں. آج ویسے بھی خاص ہماری ایپیسوڈ ہے. 100 ایپیسوڈ ہماری کمپلیٹ ہو رہی ہیں. آج ہے یعنی 100 آج چل رہی ہے. اور آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. کہتے ہیں بھائی خوشی نہیں ہوئی؟ یہ ادھر رکھ کے چلے آئے نا. ہاں چلیں بھائی ماشاء اللہ. اور کون آ رہے ہیں بھائی؟ ٹیم بی سے آپ آ جاؤ یار. آ جائیں ہمت کر لیں تھوڑی سی. آ جائیں جلدی سے آ جائیں. یہ آپ کے سامنے ہے اس میں سے نکالیں بھائی کیا ہے. چلے یہ کیا آیا؟ مائک. اب مائک لے لیں سیدھے ہاتھ سے. جی کیا ہے؟ عبادت. عبادت. آپ سے ہوگا سوال عبادت سے متعلق. جنت میں کون سی عبادت ہوگی؟ واہ کیا سوال ہے. جنت میں عبادت. تلاوت قرآن. جنت میں تلاوت قرآن. ویسے تو جنت جو ہے وہ یوں کوئی عبادت وغیرہ وہاں نہیں ہوگی لیکن ایک ایسی عبادت ہے جو جنت میں بھی ہو سکے گی اور وہ ہے تلاوت قرآن. ماشاء اللہ. جواب آپ کا کیا بات ہے. لائے بھائی مائک دے دیں اور مائک کے ساتھ یہ بھی دے دیں. بلکہ مائک کیوں دے رہے؟ مائک لے لیں ادھر لے جائیں. ہاں آپ کیا آئیں گے نا تو وہ. جی بھائی ٹیم بی کون ہے؟ وہ دیکھیں ایک ہاتھ اٹھ گیا نیا ہاتھ اٹھا. آ جائے جلدی سے آ جائے. کیا نام ہے آپ کا؟ مائک لے کے آئے. مائک لے لیں. کیا نام ہے؟ محمد شافع. محمد شافع. ادھر آ جائے. اب مائک الٹے ہاتھ میں پکڑ لیں. مائک الٹے ہاتھ میں پکڑ لیں سیدھے ہاتھ سے. جی یہ کیا آیا؟ سنت. ادھر دکھا دیں. سنت سے متعلق آپ سے کوشچن یہ ہے. یہ بتائیے مسکرانا سنت ہے یا قہقہ لگانا سنت ہے؟ مسکرانا. کیسے مسکراتے ہیں؟ مسکرا کے دکھائیں. آوازیں نہیں. جی کیسے مسکراتے ہیں؟ ایسے مسکرا رہے. کچھ زیادہ نازکی سے نہیں مسکرا رہے. تھوڑا سا اور مسکرا دیں. ٹھیک ہے. مسکرانے میں آواز نہیں آتی بلکہ دانت نظر آ جاتے. انہوں نے دانت بھی چھپا لیے اپنے. خیر مسکرانے کا پھر سنجیدہ ہو گئے. دیکھیں ابھی دانت دکھ رہے ہیں آپ کو بہت سارے. ماشاء اللہ. اضحک اللہ سنک. اللہ آپ کو مسکراتا رکھے. تو کیا کرنا سنت ہے؟ قہقہ یا مسکرانا. مسکرانا سنت ہے. قہقہ سنت نہیں ہے بلکہ قہقہ تو شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. قہقہ کیسا ہوتا ہے؟ ارے کیسا ہوتا ہے قہقہ؟ پتہ ابھی شرما رہے ہیں. کیسا ہوتا ہے بھائی بتائیں؟ ابھی تو آ رہا تھا جب کیمرہ نہیں تھا اس وقت تو آوازیں نکال رہے تھے. اب نہیں تو ایک قہقہ ہوتا ہے جس میں ہاں ہاں کر کے آوازیں نکل رہی ہوتی ہیں. تو وہ شیطان کی طرف سے وہ نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. گناہ نہیں ہے لیکن اچھی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. لائیں بھائی یہ دے دیں. ماشاء اللہ. اب اور کون آ رہے ہیں بھائی؟ سوال کے جواب تو سارے صحیح دیتے چلے جا رہے ہیں بھائی. جی ٹیم اے سے کون آئیں گے؟ ٹیم اے سے آپ آ جاؤ. ماشاء اللہ. چلے بھائی. کتنے ہو گئے ویسے سوال؟ لے نکال لے. اچھا تیسرا ہے. چلے بھائی کیا آیا ہے؟ متفرق آ گیا. مائک لے لے. جی متفرق. آپ تھوڑا سا دور ہو جائے نا دکھ جائے گا. آگے ہو جائے. جی آپ سے سوال یہ ہے کہ ربیع الاخر کی کس تاریخ کو دولہا شاہ سبزواری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عرس ہوتا ہے؟ 17. یہ تو اب یاد ہو جائے گا انشاءاللہ. 17 تاریخ. ویسے ہی اتنی دفعہ بیان ہو چکا ہے پر وہاں ان سے جو ہے نا تھوڑا خاموش بیٹھا نہیں جا رہا مجھے لگ رہا ہے. کوئی ٹیپ ویپ ہے منگائیں ذرا. ایک اسکاچ ٹیپ ہے منگا لیں. چلے بھائی تو اپنی باری پہ بولنا ہے نا. آپ کا جواب درست ہے. یہ دے دیں سیدھے ہاتھ سے دے دیں تو اچھی بات ہے. جی تو اس طریقے سے کتنے ہو گئے کویشچن؟
3-2 آپ کے 2 ہوئے ہیں. چلے ایک اور کے لیے آ جائیں. کون آ رہے ہیں بھائی؟ کون؟ آپ آ گئے. آپ بھی آ گئے. آپ نہیں. آپ آ جاؤ. ماشاء اللہ جی. کیا ہے آپ کے لیے؟ کون سی کیٹیگری ہے؟ سیرت. تھوڑا سا آگے ہو جائیں جی. سیرت. آپ سے سوال یہ ہے کہ یہ بتانا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت کس بادشاہ کے محل میں ایک زلزلہ آیا تھا؟ قیصر یا کسریٰ؟ چلیں آپشنز دے دیں. قیصر یا کسریٰ؟ ادھر کیوں دیکھ رہا ہیں؟ ان کو کچھ خاص پتہ ہوتا ہے. کسریٰ. سوچ لیں ایک دفعہ پھر موقع ہے. قیصر یا کسریٰ؟ پکا آخری فیصلہ آپ کا؟ جی قیصر. سوچ لیں. پھر سے اشارہ کر دیں. کوئی نہیں؟ ایک دفعہ پھر سوچ لیں. آخری دیکھ لیں کیا ہے آخری فیصلہ. قیصر یا کسریٰ؟ پھر بدل گیا اور آپ کا جواب درست ہو گیا. کسریٰ ہی صحیح تھا، ورنہ ابھی جو ہے نا آپ کا غلط ہو رہا تھا. کون سے ہاتھ سے دیں گے؟ یہ کب یاد ہوگا جی. تو اس طریقے سے ہمارا یہ سیگمنٹ جو ہے وہ اختتام ہو گیا اور دونوں نے 3 سوالات ہو گئے نا بھائی. دونوں سے 3 سوالات ہوئے اور دونوں نے 3 کے جواب درست دے دیے ہیں. ماشاءاللہ. تو اب کالز کی طرف چلتے بھائی. میں بھائی محمد یامین گیلانی جیلم سے. کیسے ہیں؟ آج الحمدللہ رب العالمین. سناؤں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور بڑوں کی تعظیم نہ کرے. کس مدنی چینل؟ ہمارا مدنی چینل. آمین. کیا زبردست آپ نے حدیث سنائی اور کتنی پیاری تعلیم ہے. کیا ہے کہ کس کی فرمایا گیا؟ وہ ہم میں سے نہیں جو چھوٹوں پر شفقت نہ کرے اور بڑوں کی تعظیم نہ کرے، عزت نہ کرے. تو بڑوں سے رسپیکٹ سے پیش آنا ہے اور چھوٹوں پر شفقت کرنی ہے، محبت کرنی ہے، ان کے ساتھ اچھے انداز سے پیش آنا ہے. یہ ہمارے پیارے نبی کی تعلیم ہے. چلیں نیکسٹ. فاطمہ تاریہ. مرشد بھائی سنا دے. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے؟ کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے؟ کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا موتا مدینہ ہے. کیا بتاؤں اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے. کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے. کیا بتاؤں دل فدا ہے مدینے والے پہ، دل فدا ہے مدینے والے پہ. دل منور میرا مدینہ ہے، دل منور میرا مدینہ ہے. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. جی نیکسٹ کال. بریرہ فاطمہ تاریہ لاہور سے. بات کر رہی ہوں. پیارے پیارے افغان بھائی، میں آج آپ کو اچھی بات بتاؤں گی. بتائیں. نبیین کا مطلب ہے تمام نبیوں میں سب سے آخری نبی کی چینل ہمارا مدنی چینل.
زبردست آمین. یہ تھی ننھی منی سی بریرہ باجی لاہور سے اور بتا رہی تھی خاتم النبیین کا مطلب کہ سب نبیوں میں آخری نبی محمد مصطفیٰ احمد مجتبی شاہ ہر دو سرا. پیارے نبی سب سے آخری نبی. جی نیکسٹ کال. میرا نام شاہ رومان اختاری ہے. عشاء پٹھان کا درس کر رہا ہوں. آپ سب کو سنو سمجھو سیکھو کے ایپیسوڈ پورے ہونے کی بہت بہت مبارک ہو. خیر مبارک. ٹیم کو بھی بہت بہت مبارک ہو. ماشاءاللہ ہم نے بہت کچھ اس پروگرام سے سیکھا ہے. حدیث سیکھی ہے, نعتیں سیکھی ہیں, اچھی باتیں سیکھی ہیں. کیا بات ہے. چلے بھائی اب ہم بات کر رہے تھے دولہ شاہ سبزواری علیہ رحمہ کی. آج ان کا عرس بھی ہے تو ان کی کچھ سیرت بھی پتہ ہونا چاہیے نا, ان کی بایوگرافی بھی کچھ پتہ ہونی چاہیے. تو آپ سن لیں ٹھیک ہے, ان کے بارے میں کچھ باتیں آپ سے ہم شیئر کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اللہ والوں کی باتیں سمجھو سنو سمجھو سیکھو, سنو سمجھو سیکھو. دولہ شاہ سبزواری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ ان بزرگوں سے ہیں کراچی کے جو کئی سو سال سے یہاں آرام فرمائے. یعنی یہاں پر ان کی قبر ہے, ان کا مزار مبارک یہاں پر موجود ہے. اور ان بزرگ کے مزار پر آنے والوں کی ہر مشکل اللہ پاک کی عطا سے آسان ہوتی ہے. اور جو ہے یہاں آنے والے جو لوگ ہوتے ہیں اور مزارات اولیاء پر حاضر ہوتے ہیں, انہی میں سے ایک دولہ شاہ سبزواری بھی ہے. ان کے مزار پر حاضر ہوتے ہیں. اللہ پاک اس حاضری کی برکت سے مشکلات کو دور فرماتا ہے, مرادیں حاصل ہوتی ہیں. اور یہاں کا آ کر مدینہ شریف جانے کی دعائیں کرنے والوں کو مدینہ کی حاضری کا موقع بھی ملتا ہے, سعادت ملتی ہے. بلکہ جو آ کے سچے دل سے حج پر جانے کی دعا مانگتے ہیں, اللہ پاک ان کی اس دعا کو قبول فرماتا ہے اور حج کی بھی حاضری ان کو ملتی ہے. اچھا یہ ہے حضرت سید محمد دولہ شاہ سبزواری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. اور تقریباً 750 سال سے یہاں آرام فرمائے. کتنے سال ہو گئے انہیں؟ 750, 750 ایئرز. ٹھیک ہے جی. اور آپ کا فیملی ٹری نواسہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے. یعنی آپ حسینی سید ہیں. کون ہیں آپ؟ ٹھیک ہے جی. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کا فیملی ٹری ملتا ہے. تو آپ حسینی سید ہیں. اور آپ جو ہے ازبکستان کے شہر بخارا میں پیدا ہوئے. کہاں پیدا ہوئے؟ بخارا کس ملک کا شہر ہے؟ اور اسی شہر میں آپ نے دینی تعلیم حاصل کی. اور دین اسلام کے پیغام کو عام کرنے کے لیے آپ ایران کے شہر سبزوار کی طرف سفر فرمایا. اور اسی شہر کی نسبت سے آپ سبزواری کہلایا. ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں آ رہا ہو بھائی آپ کو سبزواری کیوں کہتے ہیں. تو یہ سبزواری آپ کو اس لیے کہتے ہیں, پیدا کہاں ہوئے؟ ہاں. اور ملک کون سا ہے وہ؟ ازبکستان ہے, اس کا شہر ہے بخارا. اور پھر وہاں سے آپ کہاں گئے؟ ارے کراچی نہیں, ایران. بیچ میں بھول. ایران کا شہر کون سا تھا؟ سبزوار. یہ علاقہ تھا ایران کا سبزوار. اور کیوں گئے تھے؟ کاروبار کرنے, تجارت, پڑھائی کے لیے. پڑھ تو آپ نے لیا تھا, اب دین اسلام کی تبلیغ کے لیے, اسلام کو پھیلانے کے لیے آپ گئے تھے. تو یہ بزرگان دین کا انداز ہے کہ وہ دین اسلام کو پھیلانے کے لیے انہوں نے بڑے بڑے سفر کیے, علم دین حاصل کرنے کے لیے بھی کیے. اور ظاہر ہے وہ بھی دین اسلام کی ہی خدمت کا ایک ذریعہ ہوتا ہے کہ علم ہوگا تو آگے پہنچائیں گے. تو آپ وہاں پر آئے تھے, اس لیے آپ کو کیا کہلاتے ہیں آپ؟ سبزواری. ٹھیک ہے. ویسے تو آپ بخاری کہلانے چاہیے کہ آپ بخارا میں پیدا ہوئے, لیکن چونکہ سبزوار آپ آئے تھے دین اسلام کی تبلیغ کے لیے, اس لیے آپ کہلائے سبزواری. اور آپ نے سبزوار میں لوگوں کو دین کی دعوت دی, جس کی برکت سے آپ کے ہاتھ پر بہت سارے لوگوں نے اسلام بھی قبول کیا. یہاں تک کہ دین کا پیغام دیتے ہوئے آپ سندھ پہنچے. پھر اب آ رہا ہے کراچی. ٹھیک ہے. وہاں سے آپ آئے یہاں سندھ, اور کراچی کا جو یہ علاقہ ہے کھارا در, اس میں آپ رہنے لگے. اور اسی جگہ آپ کا مزار شریف ہے. اسی جگہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک جھوپڑی میں اللہ پاک کی عبادت کیا کرتے تھے. اور یہاں پر پھر آپ کا وصال ہوا تو آپ کا وہاں پر مزار بن گیا. اور مزار شریف کے ساتھ موجود مسجد بھی آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی یادگار ہے. اس مسجد کی پہلی تعمیر خود حضرت محمد شاہ دولہ سبزواری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کروائی تھی. اور آج تک الحمدللہ یہ مسجد آباد ہے. کیا بات ہے. دیکھیں وہاں سے آیا, کہاں سے؟ بخارا سے کہاں پر؟ ایران. سبزوار. وہاں پہ لوگوں کو مسلمان کیا, اسلام کی دعوت دی, لوگوں کو نیک بنایا. پھر وہاں سے چلتے چلتے آئے یہ
یہاں سندھ میں کھارا در کا علاقہ جو ہے اب اس وقت پتہ نہیں کیا کہلاتا ہوگا، اس وقت ہو سکتا ہے کچھ اور میں بھی شاید نام ہو، کراچی بھی ہو سکتا ہے کچھ اور کہلاتا ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن آپ یہاں پر آئے اور یہاں پر بھی آپ نے لوگوں کو دین کی دعوت دی، تو دین کی خدمت کرنا، دین کے لیے اپنے وقت کو دینا، یہ ہمارے بزرگان دین کا طریقہ ہے، اور یہی طریقہ ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اختیار کیا۔ الحمدللہ اس کی بہاریں آج ہم دیکھ رہے ہیں دعوت اسلامی کی صورت میں، یہ مدنی چینل، کڈز مدنی چینل، بچوں کی تربیت کا سلسلہ، تو یہ بزرگان دین کا ایک پرانا سلسلہ چلا آ رہا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کا ساتھ دیں۔ لیکن آپ دیکھیں انہوں نے مسجد بنائی تھی، وہ مسجد آج بھی موجود ہے، اب تو ظاہر ہے وہ کافی بڑی ہو گئی، الگ طریقے کی ہو گئی، لیکن بیسکلی تو انہوں نے اس کی بنیاد رکھی تھی نا، تو اب جب تک نمازیں لوگ پڑھتے رہیں گے ثواب انہیں ملتا رہے گا۔ تو ہم بھی اگر کسی طریقے سے مسجد بنانے میں، دین کے کام میں اپنا حصہ ملا دیں، تو جب تک وہ دین کا کام ہوتا رہے گا ہمیں ثواب ملتا رہے گا۔ تو خاص طور پر یہ بڑوں کے لیے پیغام ہے، ظاہر ہے بچے اپنے پیسے تو نہیں دے سکتے، تو بڑوں کو چاہیے کہ دعوت اسلامی کا ساتھ دے۔ دعوت اسلامی دنیا بھر میں دین کا کام کر رہی ہے، آپ کا حصہ مل جائے گا، انشاءاللہ آپ کو بھی ثواب ملتا رہے گا۔ دیکھیں 750 سال پہلے وہ سے ان کا مزار یہاں پر موجود ہے، اور آج ان کا ذکر کیا جا رہا ہے، ان کی اس مسجد میں وہاں پر عبادت کی جا رہی ہے، تو ہم تو چلے جائیں گے، ہمارے بعد پتہ نہیں کتنے عرصے بعد ہو سکتا ہے ذکر ہو رہا ہو، ٹھیک ہے، انشاءاللہ ہمارے امیر اہل سنت کا تو ذکر ہوتا ہی رہے گا، جو ان کا ساتھ دینے والے انشاءاللہ ان کو بھی ثواب ملتا رہے گا، ٹھیک ہے۔ تو دولہ شاہ سبزواری کا انتقال 17 ربیع الاخر 701 ہجری میں نماز ظہر کے بعد ہوا، اور اسی جھوپڑی میں آپ کا مزار شریف بنایا گیا، جس میں آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ عبادت کیا کرتے تھے، اور آپ کے خلیفہ اور اولاد کے مزارات بھی آپ کے مزار شریف کے برابر میں ہیں، جنہیں پنج مزار کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تیرے در سے ہے منگتوں کا گزارا یا محمد شاہ، یہ سن کر میں نے بھی دامن پسارا یا محمد شاہ، عطا ہو جائے مجھ کو بھی مدینے کا ٹکٹ پیارے، کروں میں سبز گنبد کا نظارہ یا محمد شاہ۔ جی شاہ محمد شاہ دولہ سبز واری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، تو ان کا ہم نے ذکر خیر کیا، اللہ پاک ہمیں آپ کے وسیلے سے بار بار میٹھے مدینے کی حاضری عطا فرمائے۔ چلے بھائی ابھی ایک سیگمنٹ ہم شامل کرتے ہیں، یہ ہے آپ کے سامنے قرآن میں ذکر ہے، اور اس میں ہوگا کیا، ابھی چلتے ہیں سیگمنٹ میں، پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ اس میں کیا ہوگا۔ سنو سمجھو سیکھو، سنو سمجھو سیکھو۔ جی اس میں ہوگا یہ کہ سوال کروں گا میں، جواب آپ بھی دیں گے اور آپ بھی دیں گے، لیکن وہ جواب زبان سے نہیں دینا ہوگا، بلکہ یہاں سے آئیں گے، اور یہاں پہ آنے کے بعد یہ جو آنسر کی جگہ موجود بورڈ پہ نظر آ رہی ہے، اور یہ جوابات بہت سارے آپ کو رکھے ہوئے یہاں پر، اس میں سے جو صحیح جواب ہوگا وہ آپ نے یہاں پر پن اپ کرنا ہے، ٹھیک ہے، بورڈ کے اوپر آپ نے اس کو پن کے ذریعے لگا کر بتانا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کا ٹائم بھی ہوگا، کتنا ہوگا بھائی ٹائم؟ 10 سیکنڈ دیں گے ہم آپ کو، ٹھیک ہے بھائی، جلدی سے کرنا ہے آپ نے، تیزی دکھانی ہے۔ کون آ رہا پھر؟ چلے آپ آ جائیں، ٹھیک ہے بھائی، آپ آ جائیں۔ آپ سے سوال یہ ہے کہ یہ بتانا ہے آپ نے قرآن پاک میں کتنی صورتیں اللہ پاک کے ولی کے نام پر ہیں۔ مائک رکھ دے، مائک کا کام نہیں ہے، اب آپ نے یہاں سے لگانا ہے جواب، ٹھیک ہے جی۔ قرآن پاک میں کتنی صورتیں اللہ پاک کے ولی کے نام پر ہیں؟ 1 2 3 4 کتنی ہیں یہ آپ نے بتانا ہے، کتنی صورتیں ہیں، سوال یہ تھا کتنی۔ یہاں آپ کو کاؤنٹنگ دکھ رہی ہے 1 4 2 7 3، ان میں سے آپ نے کاؤنٹنگ لگانی ہے۔ اب یہ واپس لے جائیں، ٹھیک ہے، اب چلے ٹائمنگ دوبارہ آپ کی شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے، نظر آ گیا 1 2 3 4 5، اس میں سے جو بھی موجود ہے آپ جو سمجھتے ہیں وہ آپ نے یہاں پر پن کرنا ہے اس جواب کو۔ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب، جی 9 8 7 6، اور جواب لگ گیا، دیکھ لیں ابھی بھی غور کر لیں، تھوڑا سا ٹائم ہے، بس آخری فیصلہ ہے، مائک دے دیں بھائی نے، وہ دیکھیں انہوں نے 2 1 گن لی پوری گنتی، اب بھی موقع دے رہا ہوں، آخری فیصلہ ہے، چلے بھائی دیکھ لیتے۔ اب بقیہ جو ہے وہ کون کون سی ہیں وہ جو ہے وہ ٹیم بی نے بتانا ہے۔ چلے آپ بیٹھ سکتے ہیں اپنی جگہ پر۔ کون آ رہا ہے ٹیم بی سے؟ آپ آ جائیں، مائک دیں بھائی۔ اب یہ 4 صحیح ہے یا نہیں ہے یہ ابھی میں نے بتایا
ہاں ہو سکتا ہے غلط ہو سکتا ہے صحیح ہو. ٹھیک ہے جی. اب آپ نے یہ بتانا ہے, ابھی انہی کو سب نے دیکھنا تو انہی کو بلا لوں میں جی. آپ نے ان صورتوں کا یا اس صورت کا نام بتانا ہے جو اللہ کے ولیوں کے نام پر ہیں یا ہے. اور آپ کا ٹائم شروع ہو گیا. آپ مائک ادھر دے دیں کیونکہ جواب آپ نے جی 10 9 8 نام لگانا ہے آپ نے. نام 2 1 0 جی. کیا ہوا؟ وہ تو ادھر ہی ادھر دیکھتے رہ گئے وہ بیچارے. بورڈ پہ دیکھنا تھا ادھر, ان کے چہروں کو تھوڑی دیکھنا تھا. کیا کرنا تھا آپ کو سمجھ میں آ گیا تھا؟ کرنا کیا آپ نے؟ کچھ سمجھ ہی نہیں آیا ابھی تو, وہ سمجھ میں نہیں آیا. تھوڑا دوبارہ سے کرتے ہیں بھائی. یہ تھا نا سوال کہ کتنے صورتوں کا نام اللہ کے ولیوں کے نام پر ہے قرآن پاک میں. اب یہاں پر یہ کاؤنٹنگ لگی ہوئی تھی. ادھر میرے بچے ادھر دیکھیں گے تو سمجھ میں آئے گا. وہ کاؤنٹنگ میں سے 4 انہوں نے لگا دیا تھا. اب یہ صحیح ہے یا غلط یہ تو بعد میں بات ہوگی. اب آپ نے اس صورت یا ان صورتوں کے نام یہاں پر پن اپ کرنے تھے جو اللہ کے ولی کے نام پر ہے. یا نام دکھ رہے, سورہ نوح, سورہ محمد, سورہ لقمان, سورہ ہود. تو ان میں سے کوئی ایک ہے جو جواب, یا 2 ہیں یا 3 ہیں جو درست ہیں, یا جیسے انہوں نے 4 لگا دیا تو پھر تو چاروں ہی جواب آ جائیں گے یہاں پر. اب دیکھتے کتنے ہیں. اب آ گیا سمجھ؟ دوبارہ کریں, مائک دے دیں. 10 9 8 0. میرے بچے کو ابھی بھی سمجھ میں آیا نہیں تھا, وہ ابھی بھی کاؤنٹنگ. چلے کوئی بات نہیں, ہاں لگا دے بس اس کو. یہ لے جی, سیدھے ہاتھ میں لینا تھا. وہ ان کو دیکھنے سے زیادہ اگر آپ بورڈ کو دیکھتے یا مجھے دیکھتے تو ہو سکتا ہے سمجھ میں اب اتنا ٹائم تھوڑی ملے گا. اس کا جواب ہم یہاں پر خود لگا دیتے ہیں جی. یہ اس کا ہے جواب. کون سا ہے؟ یہ تو میں نے ہاتھ لگا دیے تو اب نظر آ گیا جی. تو یہ سورہ لقمان 1 ہے 4 ہے؟ یہ سورہ لقمان 1 ہے 4 ہیں. 1 تو کتنی صورتوں کے نام اللہ کے ولی کے نام پر ہیں؟ 1. اور وہ اللہ کے ولی کون ہے؟ حضرت لقمان جی. ان کا قرآن پاک میں ذکر بھی ہے, اور یہ نبی نہیں ہے بلکہ ولی ہیں. کون ہے؟ ولی ہیں. ٹھیک ہے جی. تو 1 صورت ہے اور وہ ہے حضرت لقمان, جنہیں حکیم لقمان بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ بڑی حکمت والی باتیں فرمایا کرتے تھے. تو اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچا. ہم جا رہے ہیں لیکن کڈز مدنی چینل آپ کے ساتھ موجود ہے. اچھی باتیں سیکھنے کے لیے, دیکھنے کے لیے کڈز مدنی چینل دیکھتے رہیں. ہمیں دعا میں یاد رکھیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سنو سمجھو سیکھو, سنو سمجھو سیکھو. سنت سیرت عبادت مدینے کی باتیں, اچھی باتیں. سنو سمجھو سیکھو. بچوں کا مدنی چینل.